ایسے شخص کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ مختصر سی بات ہے، قیامت ایک عظیم دن ہے، اور اس دن اللہ کے سامنے پیشی ہوگی۔ علماء نے لکھا ہے کہ 3 پیشیاں ہوں گی، دنیا کے عدالتوں کی طرح نہیں ہیں۔ کتنی لمبی پیشیاں ہوتی ہیں کہ ایک مکان بھی کرائے پر آپ خالی کرنا چاہیں تو 2-3 سال کی مدت درکار ہے، مکان خالی نہیں ہوگا آپ کا، جائے تاریخ مل جائے گی آپ کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں جس طرح علماء نے لکھا ہے، فرمایا کہ 3 پیشیاں ہوں گی۔ 2 پیشیاں جھگڑا، میں نے کیا، میں نے نہیں کیا، یہ دلیل ہے آپ نے کیا ہے نہیں کیا، جرا ہوگی، جرا۔ یہ 2 پیشیاں اس سلسلے میں ہو جائیں گی جب ثابت ہو جائے گا کہ آپ مجرم ہیں اور وہ انکار نہیں کر سکے گا تو فرد جرم عائد ہو جائے گا، اور تیسری پیشی پر نتیجے کا اعلان ہوگا، اور وہ نتیجہ اس طرح ہوگا کہ اعمال نامے اڑا دیے جائیں گے۔ تیسری پیشی پر ایک اعمال نامہ نیک لوگوں کا جو ان کے دائیں ہاتھ میں ان کو ملے گا، اور دوسرا اعمال نامہ برے لوگوں کا جو ان کو بائیں ہاتھ میں ملے گا۔ اس سے زیادہ وقت صرف نہیں ہوگا۔ تو یہ ان لوگوں کا ذکر ہے جو پیشی میں ناکام ہو جائے اور ان پر فرد جرم عائد ہو جائے اور ان کو بائیں ہاتھ میں اعمال نامہ مل جائے۔ ان کو آج تنبیہ دی جا رہی ہے کہ خیال کرو، دور نہیں ہے وہ عظیم الشان دن جس دن پیشی ہوگی، اور پیشی کے بعد فوراً فیصلہ ہوگا۔ فریق فی الجنت و فریق فی السعیر، 2 فریق بن جائیں گے، ایک فریق جنت میں جائے گا اور ایک دوزخ میں جائے گا۔ دوزخ میں وہی جائے گا جس نے دنیا کی زندگی کو آخرت کی زندگی پر ترجیح دے دی۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور جو اس بات سے ڈرا کہ اس عظیم الشان دن اللہ کے سامنے میں کھڑا ہوں گا، مجھ سے پوچھا جائے گا۔ دنیا میں یہ خوف رکھتا تھا، اس کو خوف تھا کہ مجھے ایک دن جانا ہے، کیا کیا اس نے؟ نَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، نفس کے غلط خواہشاتوں پر نہ چلا، اپنے آپ کو کنٹرول کیا، نفس کو اپنے پاؤں کے نیچے کچل دیا۔ نفس تو بہت کچھ مانگتا ہے، نفس ہی تو ہے جو انسان کو غلط راستوں پہ لگا لیتا ہے۔ اگر اس نفس کو اس نے قابو کر دیا، اس کو لگام لگا دیا، وَأَمَّا مَنْ، یہی وہ دن ہے کہ جس دن یہ 2 پیشیاں ہوں گی۔ ایک وہ ہوگا جس نے دنیا کو ترجیح دی آخرت پر، اور بعض اوقات نہیں بلکہ اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ جس نے دنیا کو ترجیح دی ہے وہ دنیا میں بھی وہ رسوا اور خوار ہو جاتا ہے۔ آپ روزانہ ٹی وی پر اخباروں میں دیکھتے ہیں جن کی زندگی کا مقصد پیسہ ہی کمانا ہے، کروڑوں نہیں اربوں کھربوں روپے کی کرپشن، اور اس کے بعد وہ جیل کی سلاخوں میں چلے جاتے ہیں۔ یہ کیا زندگی ہے؟ یہ کون سا مال ہے؟ دنیا کو ترجیح دینے کا کیا فائدہ ہوا؟ ابھی بھی وقت ہے، اگر توبہ طائب ہو جائیں اور اللہ کی طرف رجوع کر لیں اور قوم کا مال واپس کر لیں تو ٹائم ابھی بھی ہے۔ اس لیے فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جو قیامت کے دن، اس ہنگامے والے دن، اس عظیم دن دنیا میں ڈر گیا کہ اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، مجھ سے پوچھا جائے گا۔ کیا کیا اس نے؟ نَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اپنے نفس کو خواہشات نفسانی غلط خواہش سے باز آیا، اس کو نہ مانا۔ غیبت ہمارا نفس چاہتا ہے، ہم کرتے ہیں۔ رشوت ہم لیتے ہیں،
کسی کا مال مل جائے تو غبن کی کوشش کرتے ہیں، بیوی بچوں پر ظلم روا رکھتے ہیں، والدین کی خدمت نہیں کرتے، کسی کا مال کسی طریقے سے بھی میرے جیب میں آئے کوئی بات نہیں ہے، کسی بزرگ کو بعزت کرنا یا اس کے توہین کرنا کوئی بات نہیں ہے۔ یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو جمع ہو جاتی ہیں اور پروانے کی شکل میں قیامت کے دن اس بدبخت کو ملیں گی، تو پھر یہ وہاں افسوس کرے گا کہ ہائے مجھے یہ پروانہ نہ ملتا اور میں دنیا میں صحیح انسان بن جاتا۔ اور عین نزع کی حالت کے وقت ایک افسوس کرے گا، اللہ مجھے تھوڑی سی مہلت دے دے، اب میں واپس چلا جاؤں، لا اصدق واکن من الصالحین، میں صدقہ خیرات بھی کروں گا اور نیک بن جاؤں گا۔ جواب اس کو وہیں پر مل جائے گا، لن یؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلها، ایک نفس کا جب ٹائم مقرر ہو جائے، ایک سیکنڈ بھی میں سے مثال کے لیے کہہ رہا ہوں، اتنا بھی آگے پیچھے نہیں ہوگا، اس وقت اس کی جان لے لی جائے گی۔ وہ افسوس کا وقت ہوگا لیکن اس کا افسوس کس کام کا نہیں ہوگا۔ آج وقت ہے، ہمارے پاس ٹائم ہے، لمبا وقت ہے، کافی وقت ہے، باتیں بھی ہم سنتے ہیں، الحمدللہ ہم مسلمان بھی ہیں، لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ما لنا رب سوا۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ما لنا رب سوا۔